السلام علیکم۔ کولڈ سوسائٹی کا ٹاپک چل رہا تھا، اس میں آج بات کروں گا مورل ڈس انگیجمنٹ کے اوپر۔ مورل ڈس انگیجمنٹ اذان ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہ جانا، حج فرض ہونے کے باوجود، پیسے اور وقت ہونے کے باوجود نہ کرنے جانا، یہ ایک ایگزامپل ہے مورل ڈس انگیجمنٹ کی۔ یعنی کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ ایک چیز میری ریلیجیس اور ایتھیکل اوبلیگیشن ہے، پھر بھی اس کو ایوائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں کس چیز میں آ جاتی ہیں؟ مورل ڈس انگیجمنٹ میں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کا اگر کوئی کام ہے میکسیمم آپ وہاں پر چلے جائیں تو آپ کو میں یہاں پر آج ایک ٹرم انٹروڈیوس کرواؤں گا، ٹھنڈی فائل کا کانسیپٹ۔ اگر تو آپ ایک جو کہ ان کا سیٹ پیٹرن ہے، یعنی کہ وہ اگر انڈر دا ٹیبل ہے واٹ ایور سو، تو اگر آپ اس پائپ لائن سے نہیں آتے تو آپ کی درخواست جو ہے وہ ٹھنڈی فائل میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر آپ اس کے پیچھے اور ٹائم جو ہے وہ کنٹینیوسلی کیا ہو رہا ہے، وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ڈیلیڈ پرابلمز، آپ نے اگر جا کر لینا ہے، آپ نے الیکٹریسٹی کا کنیکشن لینا ہے، گیس کا لینا ہے، اور اگر آپ کا جوڈیشری میں کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے تو بس آپ ان کے مہمان ہیں۔ اگر آپ پراپر وے، جو ان کا سیٹ پراپر وے ان کا ہے، اس سے آئیں گے تو آپ کا معاملہ سالو ہو جائے گا، ادروائز آپ کی درخواست گئی ٹھنڈی فائل کے اندر، اور اب آپ انتظار کرتے رہے۔ آپ کے معاشرے میں ہزاروں ایگزامپلز اس چیز کی پڑی ہوئی ہیں کہ کئی لوگوں کے کیسز ہیں جو کہ 8-8 10-10 سال سے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ کولڈنس ہے، اتنی مورل ڈس انگیجمنٹ ہے کہ پائپ لائن کو ایگزسٹنگ ایشوز کے ساتھ فل رکھنا ہمارا ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ نیا کام کوئی کرنے کو ہے نہیں، آلریڈی ایگزسٹنگ ایشوز کو اتنا زیادہ پینڈنگ رکھتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ہی ہمارے سارے کے سارے دفتر کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ فائل ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے، وہ بھی سائن نہیں ہوئی ہے۔ دس آل از کیا ہے؟ یہ مورل ڈس انگیجمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو حال بتا رہا ہوں اپنے انسٹیٹیوشنز کا۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے اندر ہم انڈیویجولی جو ہمارے مسائل ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو ہے کہ بہت زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے زندگی کے اندر مسائل، بعض اوقات ہوتا یہ کہ مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ روٹ کاز جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں ہوئی ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں یہ پرابلم بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایک تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپٹمز جو ہوتے ہیں نا ان کو پرابلم سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں۔ لائک جو ہیڈ ایک ہے وہ ایک سمپٹم ہے، وہ پرابلم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب سر کا درد ہوتا ہے اس کو وہ ٹریٹ کس سے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈسپرین سے، اور پھر جب جا کر ڈاکٹر سے چیک کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو سر کا درد ہوا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ ٹیومر کسی ایسی سٹیج پہ تھا جہاں پہ یہ ٹریٹیبل تھا، اور اب آپ ڈسپرینے کھا کے 3 سے 4 مہینے گزار چکے ہیں اور اس کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ جہاں پر اب اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم سمپٹمز کو پرابلم سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں، سیلف ڈائگنوسس کرتے ہیں اور اس کے اوپر سیلف ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کا مسئلہ بار بار آپ کی زندگی میں پاپ اپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو اس کے روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سٹرکچر کو، اپنی سوچ کو اور اپنا طریقہ کار جس سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فیملی سسٹمز میں آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات کچھ لڑائی جھگڑے ہیں یا وٹ ایور سو جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں۔ ایک چیز ہے، ایک فریکوینسی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ میں یہاں پر آپ کو ایک چیز انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں کہ جس کا لنک میں قرآن سے کرتا ہوں کہ واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے جس میں فساد جو ہے وہ ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، سال میں 1 مرتبہ ہو گیا،
6 ماہ میں ایک مرتبہ ہو گیا. اگر یہ ایک مسئلہ بار بار ہر مہینے ہر روز ڈیلی کی بیسس پر پاپ اپ ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ ہمارا جو اپروچ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کے سارے جو مسئلے ہیں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ مسائل کا حل کہاں پڑا ہے قرآن پاک میں، مسائل کا حل کہاں پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ان ایکسپیرینسز سے جو سارے کے سارے پولیٹیکلی امیونڈ ہیں. جو ہم نے معاشرے میں چلاکیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک ادھر سے چلاکی کرتا ہے، دوسرا یہاں سے کرتا ہے، تیسرا وہاں سے کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلاکی ہی جو ہے نا اصل میں یہ بک آف چلاکی ہے، وہاں سے ہم نے چیزیں لے کر ہم نے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مورل ڈس انگیجمنٹ میں فال کرتی ہیں. اس سے پہلے کا جو میرا ٹاپک تھا وہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی تھا. بیسیکلی ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی امبریلا میں آتا ہے مورل ڈس انگیجمنٹ کی. اب آپ مورلی ڈس انگیج جب ہوتے ہیں تو ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی جی اس وجہ سے میں نے کیا، یہ اس کا کام تھا نہیں ہوا، اور کیا کریں گے کہ ایسی ریشنلائزیشن اس چیز کی لے کے آئیں گے جو بظاہر تو شاید ٹھیک لگ رہی ہو لیکن آپ کا اندر گواہی دے رہا ہوگا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کو کیا ہے غلط ریشنلائز کرنا، ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی شو کرنا، اور پھر جسٹیفائی بھی کر دینا اس چیز کو. اس سارے کا سارا کیا ہے. اور اب آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنی کولڈنس ہے جو فال کرتی ہے. یہ آپ کے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ آ گیا آج آپ کے پاس. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.